روس نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور اس بار جو جنگ کا اعلان کیا ہے یہ صبح کی 6 بجے تمام بڑے نیشنل ٹیلی ویژنز کے اوپر روس کی جانب سے یہ اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوگا اور جتنے بھی یوکرین کے بڑے یعنی کہ ملٹری انفراسٹرکچر جو ہاؤسز ہیں ان سب کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور لگ بھگ روس نے اس جگہ پہ یہ اعلان کیا ہے جہاں پہ 2.5 لاکھ کے آس پاس کی جو فوج تھی وہ پہلے سے ہی تعینات تھی روس کی. اور اب یہ جو اعلان کیا ہے جنگ کا یہ یعنی کہ کیپٹل جو کیفا ہے وہاں پر, اور آپ ایسے سمجھیں کہ یہ تیسری بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے جس میں روس جو ہے اس نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اب کی بار جو یہ جنگ ہے یہ تمام تر ان کوششوں اور ان بنیادوں کے اوپر ہوگی جو ان کے دیش کے لیے حفاظت رکھتی ہے, یعنی کہ وہ اپنے دیش کی حفاظت کے لیے اس جنگ کو کر رہے ہیں, یعنی کہ اس وار کو آگے بڑھا رہے ہیں, ایسا ماننا ہے روس کا. لیکن یوکرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ روس نے جو ہے وہ اس جنگ کا اعلان کرتے ہوئے جتنے بھی ان کے ملٹری آپریشنز والے ایریاز ہیں وہاں پہ میزائلز رات کے اندھیرے سے ہی داغنا شروع کر دیے گئے ہیں, اور لگاتار مختلف ایسے مقامات ہیں جہاں پر کنٹینیوسلی یعنی کہ رات کے اندھیرے سے ہی وہاں پہ جو ہے وہ میزائلز وغیرہ پھینکے جا رہے ہیں. اب یہ تیسری بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے اور اب اس میں سوالیہ نشان تو یہ بھی ہے کہ کیا ایمرجنسی یوکرین کے اندر لگا دی گئی ہے, تو میں کہوں گا جی بالکل, کیونکہ تمام ایئرپورٹس جو ہیں وہ کلوز کر دیے گئے ہیں, کوئی بھی اسپیشل فلائٹ جو ہے وہ نہیں اڑان لے پائے گی اور ایئرپورٹس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. حالانکہ کشیدگی میں مزید اضافہ اور مابین جھڑپیں دونوں اور دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور اسی کے دوران کے بیچ میں جو یوکرین ہے وہ بھی منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے. لیکن روس نے ایک اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی بھی دیش اگر اس چیز کے بیچ میں انٹرفیئر کرے گا تو ہم اسے بھی منہ توڑ جواب دیں گے, کیونکہ یہ ہمارا اور یوکرین کا فی ذاتی آپسی معاملہ ہے اور اس فی ذاتی آپسی معاملے میں کوئی بھی دیش جو ہے وہ بیچ میں نہیں آئے گا. لیکن اب سوالیہ نشان تو یہ بھی ہے کیا یو ایس اے کہیں ٹانگ تو نہیں اڑائے گا, کیونکہ یو ایس اے ہمیشہ سے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا آیا ہے. تو اگرچہ یو ایس اے نے اس معاملے اور اس جنگ میں بھی ٹانگ اڑائی تو شاید کہ یو ایس اے کو بھی جو ہے وہ اس باری بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے روس کی طرف سے, کیونکہ روس نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جائیں گے اور وہ کہیں پہ بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی لیول کے اوپر جو ہے وہ وار کو آگے بڑھانے کے لیے نکل چکے ہیں. حالانکہ روس کی جو سینا ہے اس کے پاس آٹومیٹک ویپنز ہیں, اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت مختلف کنٹریز یعنی کہ کینیڈا بھی کنڈیم کر رہی ہے کہ روس کا یہ جو ملٹری آپریشن ہے یہ قطعی طور پہ غلط ہے, اور یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ وی آر اسٹرانگ, وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ, کہ ہم مضبوط ہیں اور ہم کسی بھی چیز کے لیے تیار ہیں. اب ہندوستانی یعنی کہ جو یہاں کے نیشنل ہمارے ہندوستان کے جو بچے ہیں وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ 182 نیشنل جو ہمارے ہندوستان کے انہیں بھی وہاں سے ویکیٹ کیا گیا ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ روس کی طرف سے جس جنگ کا اعلان کیا گیا ہے اس جنگ کا صبح 6 بجے نیشنل وہاں کے جو ٹیلی ویژنز ہیں اس کے اوپر اعلان کر دیا گیا تھا. اور اب یوکرین کی جو وہاں کی یعنی کہ ملٹری ہے یا وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جہاں پر ہیں وہ وہیں پہ رہیں, اگر کوئی شخص وہاں پر کسی ہاسپٹل میں ہے, کسی ہاسٹل میں ہے, کسی روم پہ ہے تو وہ وہیں کا وہیں رہے, باہر نہ نکلے, کیونکہ میزائلز جو ہیں وہ ملٹری آپریشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ملٹری ایریاز کے اندر زیادہ داغے جا رہے ہیں, اور ایئرپورٹ والا ایریا ہو یا ایئرپورٹ کے باہر ملٹری آپریشنز والے ایریا ہوں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ جو میزائلز پھینکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ایسے حالات کے بیچ میں جہاں یوکرین نے منہ توڑ جواب دینے کی بات کی ہے تو وہیں ایک بار پھر سے جو رشیا ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی اگر اس میں ٹانگ اڑائے گا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا, کیونکہ اس بار ملٹری آپریشن جو ہے یہ پوری یوکرین کے دیش کے خلاف ہے اور اس میں ملٹری انفراسٹرکچر اور ایئر ڈیفنس جتنا بھی ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی, اور وہاں کی جو آرمیڈ فورسز ہیں جو یوکرین کے اندر ہے انہیں بھی نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. حالانکہ رشیا نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ہائی پریشیس ویپنز ہیں جن کا ڈیفنس منسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ منہ توڑ تابڑ توڑ جو ہے وہ جواب دے پائیں گے. اور ایسے حالات کے بیچ میں کل رات سے ہی دیر گئے
جب اندھیرا ہوا تب سے ہی یوکرین کے اوپر حملہ جو ہے وہ رشیا نے کر دیا. حالانکہ پہلے رشیا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے, اور یوکرین جو ہے یونائٹڈ نیشن یعنی کہ اقوام متحدہ سے بھی مدد مانگ رہا تھا, اور اسی دوران کے بیچ میں جہاں پورے باقی دیش ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یوکرین جو ہے اس پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک بڑی تیسری جنگ ہوگی, اور یہ رات کے اندھیرے سے شروعات ہوئی ہے اس میں, اور کافی نقصان بھی ہوگا. حالانکہ ابھی تک جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں پہنچ رہی ہے, لیکن مالی نقصان جو ہے وہ بہت بتایا جا رہا ہے, کیونکہ ہائی میسو ایکسپلوژنز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور کچھ گھنٹے پہلے وٹنسز کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ لگ بھگ جو اسپیشل ملٹری آپریشن کیا گیا ہے, جو ٹروپس وہاں پہ بھیجے گئے ہیں, ان کی جانب سے بہت بڑے میزائلز جو ہیں وہ پھینکے جا رہے ہیں, اور کسی بھی طریقے سے وہاں پر عام شہریوں کو جو ہے وہ راحت کی سانس نہیں لی جانے دی رہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے. حالانکہ یوکرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا جو پیسنجر ہے اور ان کا جو سٹاف ہے وہ ویکیٹ کر دیا گیا ہے اور اسے نکالا جا رہا ہے. لیکن ابھی رشیا جو ہے وہ اعلان کر چکا ہے, اور رشیا نے صاف الفاظوں میں کہا ہے کہ اس باری منہ توڑ تابڑ توڑ جو ہے یہ اعلان کرنے کے بعد یہ جنگ کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. تو فی الحال روس نے اعلان کیا ہے کہ تیسری بڑی جنگ ہوگی, اور اس جنگ کا اعلان صبح کے 6 بجے نیشنل ٹیلی ویژنز کے اوپر ہوا ہے, اور لگاتار روس جو ہے وہ میزائلز پھینک رہا ہے یوکرین کے اوپر, اور یوکرین کا جو ہے وہ مالی نقصان ہو رہا ہے, لیکن جانی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی ہے. وہیں دوسری اور 182 جو ہندوستانی طالب علم وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں انہیں بھی ویکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ طالب علموں کو جو ہے وہ دلی ایئرپورٹ پہ پہنچا بھی دیا گیا ہے. لیکن ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے پورے یوکرین کے اندر, ایئرپورٹس پہ ایمرجنسی لگائی گئی ہے, اور وہاں پر کسی بھی طریقے سے کسی بھی اسپیشل فلائٹ کو جو ہے وہ اڑان لینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تاہم وہیں دوسری اور اگر بات کریں گے تو یوکرین کی جو سینا ہے وہ بھی منہ توڑ جواب دے رہی ہے. لیکن رشیا نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ہائی سیکیورٹی پروفائل ملٹری فورسز ہیں جن کے پاس پریشس ویپنز ہیں, اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور شاید اب کی بار جو یہ جنگ ہے اس سے بڑا نقصان بھی دیکھنے کو ملے گا. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ سٹاک مارکیٹ ہو یا پھر شیئر مارکیٹ ہو, جو سٹاک مارکیٹ ہے اس پہ بھی گراوٹ آئے گی. اور اسی حوالے سے جو یہ وار ہے اس وار کے اندر کافی بڑا نقصان بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. تو فی الحال یہ اعلان کر دیا گیا ہے جنگ کا, اور اس جنگ کو لے کر چلتے ہوئے کچھ تازہ ترین اور اپڈیٹس بھی ہمارے پاس آئی ہیں ناظرین, وہ آپ کے ساتھ میں ساجھا کرنا چاہوں گا. کیونکہ یوکرین کے ایئر بیسز کے اوپر جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں, اور یوکرین کے ایئر بیسز کے ساتھ ساتھ ملٹری انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے روس کی طرف سے, اور لگاتار یوکرین کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے ایئر ڈیفنسز ہوں یا ایئر بیسز ہوں, ہر جگہ پہ یوکرین کے اندر جو ہے وہ تباہی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے. کیونکہ ایسے دور کے بیچ میں یوکرین نے اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے, لیکن رشیا نے جو ہے وہ دیر گئے رات اندھیرے میں یوکرین پہ وار کر ہی دیا. اب وار تو کیا ہے, لیکن اب ایک بڑا سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا یہاں پر کوئی دیش انٹرفیئر تو نہیں کرے گا. لیکن رشیا نے یعنی کہ روس نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی دیش اگر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا. کوئی بھی دیش کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور اگر کوئی دیش انٹرفیئر کرے گا تو روس اسے بھی جو ہے وہ سبق سکھائے گا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکہ ٹانگ اڑائے گا یا نہیں, کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے ٹانگ اڑاتا ہے. اگر اس بار اڑائے گا تو یقیناً طور پہ امریکہ کو بھی جھکنا پڑے گا, کیونکہ روس نے اعلان جو ہے وہ صبح کے 6 بجے کیا ہے, اور یوکرین کو جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے مختلف مقامات کے اوپر قبضہ تک بھی کر لیا گیا ہے, اور لگاتار تابڑ توڑ جو ہے وہ وہاں پر اس وقت ایئر ڈیفنس کے اندر جو ہے وہ ان کے جگہوں پہ جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو فی الحال میں آپ لوگوں کو یہ اطلاع دے رہا تھا ڈیلی تسکین کے اس پلیٹ فارم سے ناظرین, اور میں آپ کو پوری انفارمیشن یہ اس بیسس کے اوپر دے رہا تھا جو ہمارے پاس سورسز کے انپوٹ آئے تھے, انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری جانکاری میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن یہ جو جنگ ہے اس جنگ کا بڑا نقصان ہوگا, تیسری بڑی جنگ ہے یہ ناظرین, تیسری بڑی جنگ ہے یہ, اور اس جنگ کا بہت بڑا نقصان ہوگا. میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دوں اس وقت کے بیچ میں کہ رشیا نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ جنگ کریں گے, اور یہ وار کی جو یعنی کہ بنیادی
जो मिसाइल्स फेंकना और पूरे तरीके से यूक्रेन को नस्त नाबूद करने की जो कोशिशें और फिर वो जो मंजर वहां पे देखने को मिले हैं वो आज रात के देर के अंधेरे से ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सुबह 6 बजे ऐलान कर दिया था वहां के प्रेसिडेंट ने और उन्होंने ये कह दिया था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्टिकल 51 यूएन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि अपने देश की सलामती, हिफाजत और अपने डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के बराह रास्त उनकी बेहतरी और भला बहबूदी व तरक्की के लिए हमने ये कदम लिया है। अब उन्होंने अपने आर्टिकल 51 को मद्देनजर रखते हुए इस ऐलान का जंग किया है और ऐलान करते ही जंग की शुरुआत हो चुकी है और पूरे यानी कि यूक्रेन के अंदर तबाही ही देखने को मिल रही है। जो वहां का मंजर आम है वो देखने के काबिल नहीं है, क्योंकि मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, एयर डिफेंस पे दागे जा रहे हैं, वहां के एयरपोर्ट्स में दागे जा रहे हैं और वहां की मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो लगातार कंटिन्यू है। और तीसरी बड़ी जंग है ये, शायद इस जंग से बड़ा नुकसान भी जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल ये अपडेट में आपको जो है वो मैं इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसकी दे रहा था। आप देखते रहे डेली तस्कीन और आप शेयर करें इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम।